فرض کریں ایک ٹھنڈی جنوری کی صبح ہے، ایک 43 سالہ شخص اپنے ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حلف اٹھا رہا ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ جو پرانا لیڈر کھڑا ہے نا، اس نے پچھلے لیڈر کو ایک ایسی جنگ میں ہرایا تھا جہاں جرمنی کو بہت شدید شکست ہوئی تھی۔ یہ سن کر تو ذہن فوراً کسی اسپیسیفک دور کی طرف ہی جاتا ہے۔ بالکل، یہ نیا جوان لیڈر رومن کیتھولک عقیدے میں پلا بڑھا تھا۔ اس نے اگلے 5 گھنٹے اپنے اعزاز میں نکالنے والی ریلیاں دیکھیں اور رات 3 بجے تک جشن مناتا رہا۔ رائٹ، تو میرا خیال ہے یہاں پہلا گمان فوراً جان ایف کینیڈی کی طرف جائے گا۔ ایگزیکٹلی، لیکن ایک چھوٹی سی اور نہایت اہم تفصیل یہاں اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ یہ تاریخ 30 جنوری 1933 تھی، یعنی یہ ذکر جان ایف کینیڈی کا نہیں ہو رہا بلکہ ایڈولف ہٹلر کا ہو رہا ہے۔ واو، یہ تو پوری کہانی کا رخ ہی بدل گیا ایک ڈیٹیل سے، ہے نا؟ اور یہ چھوٹی سی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لوگ اکثر آدھے ادھورے فیکٹس یا اسمپشنز کی بنیاد پر کتنے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ بالکل، انسانی دماغ کام ہی ایسے کرتا ہے۔ ہم چند معلومات یا سطح پر دکھنے والی باتوں کی بنیاد پر فوراً ایک مفروضہ قیام کر لیتے ہیں۔ صحیح، اور پھر انہی نامکمل مفروضوں کی بنیاد پر زندگی کے اہم فیصلے اور رویے طے کرتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے لیے شروعاتی تفصیلات بالکل ایک جیسی تھیں، لیکن صرف ایک سچی ڈیٹیل نے پوری پکچر بدل دی۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی دماغی ساخت اور ہماری فیصلہ سازی کے بارے میں ذرا گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو سورس میٹیریل ہے وہ سائمن سینیک کی مشہور کتاب سٹارٹ ود وائی کے آڈیو بک کے اہم حصے ہیں، جبکہ دوسرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی وہ ہے مینیپولیشن ورسز انسپریشن۔ صحیح۔ اگر ہم اس مسئلے کو تھوڑا واضح کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اور ادارے مسائل کو حل کرنے کے لیے عام طور پر مینیپولیشن یعنی وقتی ترکیبوں کا سہارا لیتے ہیں، یعنی شارٹ ٹرم فکسز۔ بالکل۔ اصل انسپریشن یعنی متاثر کرنے کا عمل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ دراصل مفروضوں کی بنیاد پر ہم مسائل کی جڑ تک نہیں پہنچتے، ہم بس وقتی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ جیسے وہ کتاب میں فیکٹری والی مثال تھی نا۔ ہاں، امریکن اور جاپانی کار فیکٹریز کا موازنہ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک وقت تھا جب امریکہ میں فیکٹری کی اسمبلی لائن کے آخر میں ایک ورکر ربر کے ہتھوڑے سے کار کے دروازوں کو ٹھوک کر اپنی جگہ پر ٹھیک سے فٹ کرتا تھا۔ ویٹ، مطلب سچ میں ہتھوڑے سے ٹھونکتے تھے؟ ہاں، ربر میلٹ سے۔ لیکن جاپان میں یہ کام ایسے نہیں ہوتا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ دروازے ٹھیک سے فٹ کیسے ہوتے ہیں بنا ہتھوڑے کے، تو ان کا جواب تھا کہ ہم شروع میں ہی انہیں ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ خود ٹھیک فٹ ہو جائیں۔ اوہ واو، یعنی امریکن فیکٹری وقتی حل نکال رہی تھی اور جاپانی فیکٹری نے بنیادی مسئلہ ہی شروع میں ختم کر دیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ مثال بالکل ان عام بزنس اسٹریٹجیز جیسی ہے جہاں مسئلے کو اصل میں ٹھیک کرنے کے بجائے وقتی حل استعمال کر لیا جاتا ہے، جسے ہم بزنس کی دنیا میں ربر کا ہتھوڑا کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ بزنس کی دنیا میں ربر کا ہتھوڑا کیا ہے؟ پرائسز گرانا، پروموشنز دینا، خوف کا استعمال کرنا یا پیئر پریشر ڈالنا؟ رائٹ، ان طریقوں سے وقتی سیلز تو مل جاتی ہیں لیکن لانگ ٹرم لائلٹی بالکل نہیں ملتی۔ بالکل نہیں۔ جیسے موٹورولا ریزر کی مثال لے لیجئے۔ میرا فیوریٹ فون تھا وہ کسی زمانے میں۔ ہاں، سب کا تھا۔ جب یہ فلپ فون لایا گیا تو اس نے اپنی پتلی ڈیزائن کی وجہ سے دھوم مچا دی تھی۔ لوگوں نے لائنیں لگا کر خریدا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے بعد جب دوسرے برانڈز نے بہتر فیچرز دیے تو موٹورولا کا جادو ایک دم ختم ہو گیا۔ کیونکہ وہ صرف ایک نوولٹی تھی، انوویشن یا انسپریشن نہیں تھی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مینیپولیشنز واقعی کام کرتی ہیں، اس لیے ہر کوئی انہیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مینیپولیشنز نشہ آور چیزوں کی طرح ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اگر ایک ادارہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو کسٹمر عادی ہو جاتا ہے۔ وہ کسٹمر تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک دوبارہ ڈسکاؤنٹ نہ ملے، جس سے پروفٹ مارجنز گرتے ہیں، سٹریس بڑھتا ہے اور آخر کار ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی پوچھیے۔ اگر وقتی طور پر فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں اصل برائی کیا ہے؟ میں اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے ایک بچہ اسکول میں کسی دوسرے بچے کو دوست بنانے کے لیے ٹافی دیتا ہے۔ اچھا، صحیح مثال ہے۔ ہاں، تو جب تک اس کی جیب میں ٹافی ہے دوستی قائم ہے، جب ٹافی ختم
دوستی ختم، مطلب یہ مینیپولیشن ایک شوگر رش کی طرح ہے جو فوراً انرجی تو دیتی ہے لیکن لمبے عرصے تک قائم نہیں رہتی۔ ایگزیکٹلی۔ تو آخر مستقل طاقت یا سسٹینیبل فیول کیا ہے؟ ایک ادارہ یا انسان لمبے عرصے تک متاثر کیسے کر سکتا ہے؟ اس سسٹینیبل فیول کو سمجھنے کے لیے سائمن سینک نے دا گولڈن سرکل کا تصور پیش کیا ہے۔ اوکے۔ یہ 3 دائرے ہیں جو باہر سے اندر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے باہر والا دائرہ ہے واٹ، یعنی کیا۔ ہر انسان یا ادارہ جانتا ہے کہ وہ کیا بناتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ صحیح، ہر کسی کو اپنی پروڈکٹ پتہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ پھر درمیانی دائرہ ہے ہاؤ، یعنی کیسے۔ کچھ ادارے جانتے ہیں کہ وہ اپنا کام کیسے کرتے ہیں، ان کا پروسیس کیا ہے جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتا ہے، یعنی ان کی یونیک سیلنگ پروپوزیشن وغیرہ۔ رائٹ۔ لیکن سب سے اندر والا دائرہ ہے وائی، یعنی کیوں۔ اور یہاں مسئلہ آتا ہے، بہت ہی کم لوگ یا ادارے یہ واضح طور پر جانتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں آخر کیوں کر رہے ہیں۔ اور پیسہ کمانا وائی نہیں ہے، رائٹ؟ ہاں، پیسہ کمانا وائی نہیں ہے، وہ صرف ایک نتیجہ ہے۔ وائی کا مطلب ہے اصل مقصد، عقیدہ یا وجود کی بنیادی وجہ۔ یہ پوائنٹ سن کر مجھے کتاب کا وہ حصہ یاد آ گیا جو سچ میں سب سے حیران کن تھا۔ اس کانسیپٹ کا تعلق صرف بزنس تھیوری سے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا تعلق سیدھا ہمارے دماغ کی بائیولوجی سے ہے۔ باہر کا دائرہ جو واٹ ہے وہ ہمارے دماغ کے بیرونی حصے یعنی نیو کارٹیکس سے جڑا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ حصہ منطق، فیکٹس، فگرز اور زبان کو سمجھتا ہے۔ لیکن جو اندر والے دائرے ہیں ہاؤ اور وائی، وہ ہمارے دماغ کے اندرونی حصے یعنی لمبک برین سے جڑے ہیں۔ اور یہ تعلق واقعی دماغ کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ لمبک برین ہمارے جذبات، وفاداری اور سب سے اہم ہماری فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس حصے میں زبان کو سمجھنے یا بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی۔ اسے ہم ایوولوشنری سروائیول انسٹنکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خطرے کے وقت دماغ الفاظ کا انتظار تھوڑی کرتا ہے، وہ صرف محسوس کرتا ہے اور فوراً ایکشن لیتا ہے۔ تو یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ میری گٹ فیلنگ یہ کہہ رہی ہے، تو اصل میں وہ ہمارا لمبک برین ہوتا ہے جو جذبات کو الفاظ میں نہیں ڈال پا رہا ہوتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو جب کوئی کمپنی صرف فیچرز یعنی واٹ بیچتی ہے تو وہ سیدھا نیو کارٹیکس سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ انسان فیکٹ سمجھ جاتا ہے لیکن وہ اسے ایکشن لینے پر یا خریدنے پر مجبور نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کریٹو ٹیکنالوجی نے ایپل سے 22 مہینے پہلے دنیا کا پہلا 5GB MP3 پلیئر بنایا لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، انہوں نے کیا مارکیٹنگ کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس 5GB کا MP3 پلیئر ہے۔ یہ سیدھا نیو کارٹیکس کو میسج تھا، منطق کے حساب سے بہترین پروڈکٹ تھی۔ پھر ایپل آیا اور اس نے پوری گیم بدل دی۔ ہاں، ایپل نے کہا 1000 سانگز ان یور پاکٹ۔ یہ پیغام سیدھا لمبک برین پر اثر کر گیا۔ ایپل نے ضرورت اور احساس یعنی اپنے وائی کو ٹارگٹ کیا۔ صحیح۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی کیونکہ یہاں بات واقعی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، بتائیں۔ اگر کوئی کمپنی ڈیل یا ایچ پی کی طرح واقعی بہترین MP3 پلیئر یا فلیٹ اسکرین ٹی وی بنائے جو شاید ایپل سے بھی سستا اور کوالٹی میں اچھا ہو تو لوگ ان سے کیوں نہیں خریدتے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی اصل وجہ برانڈ کی پہچان ہے۔ مطلب؟ ڈیل نے واقعی MP3 پلیئرز اور PDS بنائے تھے اور تکنیکی طور پر وہ برے بھی نہیں تھے، لیکن ڈیل کا جو وائی ہے وہ صرف کمپیوٹرز کے آس پاس گھومتا ہے۔ رائٹ۔ ہمارے دماغ میں ڈیل کی پہچان ایک ایسی کمپنی کی ہے جو اچھے کمپیوٹرز بناتی ہے۔ جب وہ ٹی وی یا MP3 پلیئر بیچتے ہیں تو لمبک برین میں ایک تصادم پیدا ہوتا ہے۔ دماغ کہتا ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ایگزیکٹلی۔ دماغ کہتا ہے یہ لوگ تو کمپیوٹر والے ہیں، یہ ٹی وی کیسے بنا سکتے ہیں؟ دوسری طرف ایپل کی پہچان ان کا وائی ہے، کمپیوٹرز بنانا نہیں ہے۔ ان کا وائی ہے اسٹیٹس کو چیلنج کرنا۔ بالکل، مختلف سوچنا۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو چیزیں بناتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، فون ہو یا گھڑی ہو، لوگ خوشی سے خرید لیتے ہیں۔ واو، یعنی لوگ یہ نہیں خریدتے کہ کوئی کیا کرتا ہے، لوگ یہ خریدتے ہیں کہ وہ کیوں کرتا ہے۔ People don't buy what you do, they buy why you do it۔ یہ اصول سچ میں پوری مارکیٹ کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور جب کسی کا وائی واضح ہو جاتا ہے تو اس سے صرف لائل کسٹمرز ہی نہیں بنتے بلکہ ایسی ٹیم بنتی ہے جو مقصد پر یقین رکھتی ہے۔ اور بات پھر آتی ہے ٹیم بنانے پر یا ہائرنگ پر۔ والی مثال، ہاں، 20ویں صدی کے آغاز میں ہوائی جہاز بنانا سب سے بڑا خواب تھا۔ سیمیول لینگلی میں پاس کامیابی کی پوری ریسیپی تھی۔ اس کے پاس حکومت کی طرف سے $50,000 کی فنڈنگ تھی۔
جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی۔ ہارورڈ اور اسمتھسونین کے کنیکشنز تھے اس کے پاس، اور اس نے اس وقت کے بہترین اور قابل ترین ذہنوں کو اکٹھا کیا تھا اپنی ٹیم میں۔ لیکن پھر بھی وہ ناکام رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیادی موٹیویشن صرف پیسہ اور شہرت تھی۔ اس کا وائے صرف اپنے آپ تک محدود تھا۔ لیکن ویٹ، کیا واقعی صرف وائے ہونا کافی ہے؟ میرا مطلب ہے آرویل اور ولبر رائٹ کے پاس نہ کوئی کالج ڈگری تھی، نہ سرکاری فنڈنگ۔ ان کے پاس صرف اپنی سائیکل کی دکان کی تھوڑی بہت آمدنی تھی۔ جبکہ لینگلی کے پاس تو بہترین سائنس تھی، ڈیٹا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف جذبے نے ڈگریز اور اتنی بھاری فنڈنگ کو ہرا دیا؟ کیونکہ صرف ڈیٹا اور فنڈنگ سے آپ کو ایسی ٹیم نہیں ملتی جو آپ کے لیے خون پسینہ ایک کر دے۔ رائٹ۔ جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے تو وہ ناکامی برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ رائٹ برادرز پکا یقین رکھتے تھے کہ ہوائی جہاز بنانے سے پوری دنیا بدل جائے گی۔ ان کا وائے ان سے بڑا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اس مقصد نے ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں آگ بھر دی۔ وہ لوگ بار بار ناکام ہوتے، شدید سردی اور طوفانوں کا سامنا کرتے، لیکن اگلے دن پھر نئے جذبے کے ساتھ آ جاتے۔ اور لینگلی کی ٹیم؟ جب رائٹ برادرز نے 17 دسمبر 1903 کو پہلی بار اڑان بھری تو پتہ لینگلی کا ریاکشن کیا تھا؟ کیا تھا؟ اس نے اسی دن اپنا پروجیکٹ چھوڑ دیا۔ اگر اس کا مقصد واقعی سائنس یا ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا ہوتا تو وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتا۔ اوہ واو، یعنی وہ صرف پہلا بننا چاہتا تھا۔ ہاں، اور جب اسے شہرت نہیں ملی تو اس نے ہار مان لی۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے، اور یہ فرق ہائر کرنے کے طریقے میں بھی صاف نظر آتا ہے، جیسے ارنسٹ چیکلٹن کی مثال دی گئی ہے سورسز میں۔ ہاں، 1914 کی انٹارکٹیکا ایکسپیڈیشن۔ صحیح۔ جب اس نے ٹیم بنانی تھی تو اخبار میں یہ نہیں لکھا کہ ہمیں 5 سال کے تجربے والے جہاز رانی چاہیے، تنخواہ اچھی ہوگی۔ اس نے سچ بولا تھا، بالکل۔ ہاں، اس نے لکھا خوفناک سفر کے لیے افراد درکار، معمولی معاوضہ، شدید سردی، مہینوں کا مکمل اندھیرا، مسلسل خطرہ۔ اور آگے لکھا تھا واپسی کی کوئی ضمانت نہیں، کامیابی کی صورت میں عزت اور شہرت۔ جہاز برف میں پھنس کر تباہ ہو گیا تو اس ٹیم میں سے ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی، نہ ہی کسی نے بغاوت کی۔ کیونکہ وہاں صرف سکلڈ لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جو لیڈر کے مقصد پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مقصد کیسے رویوں کو بدل دیتا ہے۔ صحیح۔ اس پر مجھے 2 پتھر تراشنے والوں کی کہانی یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ ایک سے پوچھا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے چھڑ کر جواب دیا، پتھر کاٹ رہا ہوں، پورا دن محنت کرتا ہوں صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ اچھا۔ لیکن دوسرے سے پوچھا گیا جو بالکل وہی کام کر رہا تھا، تو اس نے فخریہ انداز میں کہا، میں ایک عظیم الشان کیتھیڈرل بنا رہا ہوں۔ واہ، کام دونوں کا ایک تھا، لیکن دوسرے شخص کو اپنا وائے معلوم تھا۔ یہی فرق ہے ایک عام ملازم اور ایک پرجوش ساتھی میں۔ کانٹیننٹل ایئر لائنز کے CEO گارڈن بتھون نے بھی تو 1990 کی شروعات میں اسی اصول پر کام کیا تھا نا؟ بالکل، انہوں نے سب سے پہلے ایگزیکٹوز اور عام ملازمین کے درمیان خوف اور دوری کو ختم کیا، اعتماد بحال کیا۔ اور جب ملازمین کو لگا کہ وہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہے تو انہوں نے خود ہی ایک بری ایئر لائن کو بیسٹ ایئر لائن بنا دیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن دیکھیں، صرف ایک اچھی ٹیم اور سچا مقصد ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اکثر تاریخ ایسی بہترین پروڈکٹس اور آئیڈیاز سے بھری پڑی ہے جو مارکیٹ میں آتے ہی غائب ہو گئے۔ ہاں، آئیڈیا کو پھیلانا بھی تو ضروری ہے۔ آخر ایک سوچ یا ایک انوویشن پوری سوسائٹی میں پھیلتی کیسے ہے؟ کسی پیغام کو عوام تک پہنچانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ یہاں ایک سماجیاتی قانون جسے دی لا آف ڈیفیوژن آف انوویشنز کہتے ہیں کام آتا ہے۔ یہ بیل کرو بتاتا ہے کہ سوسائٹی میں لوگ کسی نئی چیز کو کیسے اپناتے ہیں۔ اوکے، تو اس کرو میں کیا ہوتا ہے؟ اس کرو کے شروع میں 2.5% انوویٹرز ہوتے ہیں، پھر 13.5% ارلی اڈاپٹرز آتے ہیں، اس کے بعد 34% ارلی میجورٹی، 34% لیٹ میجورٹی، اور آخر میں 16% لیگرڈز آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تب تک نئی چیز نہیں لیتے جب تک پرانی ملنا ہی بند نہ ہو جائے۔ ہاں، ہم سب کی فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اصل نفسیات اس میں یہ ہے کہ انوویٹرز اور ارلی اڈاپٹرز کسی نئے مقصد کے لیے مشکلات اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ رسک لیتے ہیں۔ ہاں، وہ اس لیے چیزیں نہیں خریدتے کہ انہیں فائدہ چاہیے، بلکہ اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اپنے عقیدے سے ملتی ہیں۔ جبکہ درمیانی طبقہ یعنی میجورٹی
تب تک کوئی نئی چیز آزمانے کو تیار نہیں ہوتی جب تک کوئی اور پہلے اسے آزما کر ثابت نہ کر دے۔ ایگزیکٹلی اور کسی بھی عظیم تبدیلی یا ماس مارکیٹ کامیابی کے لیے شروع کے 15 سے 18% لوگوں کو جیتنا لازمی ہوتا ہے۔ یعنی انوویٹرز اور ارلی اڈاپٹرز کو۔ صحیح۔ آپ ٹیوو کی مثال لے لیں، ان کی ٹیکنالوجی اعلیٰ تھی، پیسہ بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنا پیغام ڈائریکٹ درمیانی طبقے یعنی میجورٹی کو واٹ کے ذریعے بیچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مارکیٹنگ میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا پروڈکٹ لائیو ٹی وی روک سکتا ہے، کمرشل سکپ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا وائے نہیں بتایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ڈر گئے، انہیں سمجھ نہیں آیا اور ٹیوو کمرشلی ناکام ہو گیا۔ بالکل۔ اس کے بالکل برعکس ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی کامیابی دیکھیں۔ اگست 1963 میں انہوں نے واشنگٹن میں 2.5 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ اور اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ سوشل میڈیا، پھر اتنے لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے بغیر کسی پراپر انوائٹ کے؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اپنا مقصد، اپنا وائی دیا تھا۔ ان کا مشہور جملہ کیا تھا؟ I have a dream، نہ کہ I have a 12-point comprehensive plan۔ واو، I have a dream۔ ہاں، ان کا پیغام ان کے اعصاب سے، ان کے الفاظ سے اور ان کے عمل سے جھلکتا تھا۔ وہ لوگ جو وہاں آئے ان میں سے 25% گورے تھے، جنہیں سیگریگیشن کے قوانین سے ڈائریکٹ کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو وہ وہاں کیوں آئے تھے؟ یہ لوگ ڈاکٹر کنگ کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اپنے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا، ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے پیغام پھیلا۔ ڈاکٹر کنگ ایک میگا فون کی طرح تھے۔ ان کا میگا فون صرف اونچا نہیں تھا بلکہ نہایت واضح تھا۔ اور وہ 2.5 لاکھ لوگ ارلی اڈاپٹرز تھے جنہوں نے اس موومنٹ کو قومی سطح پر پہنچا دیا۔ صحیح۔ لیکن سو واٹ ڈز دس آل مین؟ ہم کیسے طے کریں کہ ہمارا میگا فون جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے وائی سے میچ کرتا ہے؟ اکثر بھیڑ میں اور مختلف مشوروں میں لوگ بھٹک جاتے ہیں نا۔ ہاں بالکل، ہر کوئی فری کی ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دا سیلری ٹیسٹ کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے سمری میں۔ سیلری ٹیسٹ یہ کیا ہے؟ فرض کریں آپ کسی پارٹی میں ہیں، ایک دوست آ کر کہتا ہے M&M's خریدو، بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے اوریوز بہترین ہے۔ تیسرا کہتا ہے رائس ملک آزماؤ۔ اور چوتھا کہتا ہوگا سیلری یعنی اجوائن کے پتے ٹرائی کرو۔ بالکل۔ اب اگر اس شخص کو اپنا اصل مقصد ہی معلوم نہیں ہے تو وہ سپر مارکیٹ جا کر یہ چاروں چیزیں خرید لے گا۔ پیسہ اور وقت دونوں ضائع۔ ہاں، اور جب وہ لائن میں کھڑا ہوگا تو آس پاس دیکھنے والوں کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ اس شخص کی پسند یا پہچان آخر ہے کیا۔ سیلری اور رائس ملک اور ساتھ میں اوریوز اور M&M's، واقعی کوئی تک نہیں بنتی ان سب کی آپس میں۔ لیکن اگر اس شخص کا مقصد، اس کا وائی صحت مند زندگی گزارنا ہے تو کہانی بالکل بدل جائے گی۔ پھر انسانی دماغ خود بخود فلٹر لگا لے گا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ سپر مارکیٹ جا کر صرف سیلری اور رائس ملک اٹھائے گا۔ یہ فلٹر صرف وقت اور پیسہ نہیں بچا رہا بلکہ اس کی پہچان ثابت کر رہا ہے۔ جو بھی اسے لائن میں کھڑے دیکھے گا وہ بنا پوچھے سمجھ جائے گا کہ یہ صحت پر دھیان دینے والا انسان ہے۔ اس کی خریداری یعنی اس کا واٹ، اس کے مقصد یعنی وائی کا عملی ثبوت بن جائے گی۔ اور اسی چیز کو اوتھینٹسٹی یعنی سچائی کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا چیلنج بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک درست وائی ادارے کو کامیابی کے عروج پر تو لے آتا ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب ادارہ بہت بڑا ہو جائے اور اس کا وائی دھندلا یا فزی پڑنے لگے۔ ہاں، ایکسپرٹ واضح کرتا ہے کہ دنیا بدلنے کے لیے صرف خواب دیکھنے والے یعنی وائی ٹائپس کافی نہیں ہوتے، انہیں راستہ بنانے والوں یعنی ہاؤ ٹائپس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے والٹ ڈزنی، وہ خواب دیکھنے والے تھے، ان کا وائی کلیئر تھا، لیکن ان کو اپنے بھائی رائے ڈزنی کی ضرورت تھی جو ہاؤ ٹائپ تھے۔ ایگزیکٹلی، جنہوں نے ان کے خوابوں کو مالیاتی اور عملی شکل دی۔ اسی طرح اسٹیو جابس کو اسٹیو وازنیاک کی ضرورت تھی۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو ریلف ایبرنیتھی کی ضرورت تھی، جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ احتجاج میں عملی طور پر کرنا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میگا فون کے پیچھے بولنے والا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آگے کا حصہ جو آواز کو پھیلاتا ہے وہی ٹوٹ جائے تو آواز باہر واضح نہیں جائے گی۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ سیم والٹن کی کہانی نے یہی تو سکھایا۔ سیم والٹن نے والمارٹ اس لیے بنایا تھا کیونکہ ان کا وائی عام لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ سستی چیزیں فراہم کرنا ان کے لیے لوگوں کی خدمت کا ایک ذریعہ تھا۔ بالکل، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد کمپنی نے اپنا اصل مقصد بھلا دیا اور صرف سستی چیزیں بیچنے کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ یعنی نئے آنے والوں نے واٹ کو وائی سمجھ لیا۔ صحیح، ان کا وائی ختم ہو گیا اور مینیپولیشن واپس آ گئی۔
انہوں نے اپنے ملازمین اور سپلائرز کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ تجزیہ نکلتا ہے کہ جب ایک چھوٹی کمپنی بڑی ہوتی ہے تو لیڈر کو مارکیٹ سے زیادہ اپنے آس پاس کے ہاؤ ٹائپس پر دھیان دینا چاہیے تاکہ پیغام نیچے تک صاف پہنچے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صرف واٹ اور ہاؤ پر فوکس کرنے سے کوئی بھی دوسروں کی بھیڑ میں گم ہو جاتا ہے۔ سکسیس اپنے ساتھ سب سے بڑا چیلنج لاتی ہے، اور وہ ہے اپنے اصل مقصد کو یاد رکھنے کا چیلنج۔ خلاصہ کریں تو چاہے اسٹاربکس کی دوستی والی فضا ہو، ایپل کا بغاوتی انداز ہو یا کسی عظیم رہنما کی تحریک، سب کچھ اس ایک لفظ سے شروع ہوتا ہے: وائے۔ بالکل، مینیپولیشنز وقتی طور پر فائدہ دے سکتی ہیں، مگر مستقل کامیابی صرف سچے مقصد سے ملتی ہے۔ لیکن اختتام پر نا ایک گہرا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی کمپنیز کامیابی ملنے کے بعد اپنا وائے بھول کر گمراہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہماری انفرادی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ جب ہمیں آخرکار وہ پیسہ، وہ منصب یا وہ رشتہ مل جاتا ہے جس کی ہمیں برسوں سے تلاش تھی، تو کیا ہم اس کامیابی کی چکا چوند میں اپنا بنیادی مقصد، اپنا وائے بھول نہیں جاتے؟ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور کیا ہم انہی کھوکھلی مینیپولیشنز کا شکار نہیں ہو جاتے جن سے ہم بچنا چاہتے تھے؟ کیا ہماری اصل آزمائش ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہے؟ جب کوئی جیت جاتا ہے تو کیا اسے یاد رہتا ہے کہ اس نے شروعات کیوں کی تھی؟ اس کا اصل وائے کیا تھا؟ ضرور سوچئے گا۔